واشرف ونور عیننا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی پر جھوم کر پڑھیں۔ ابھی آپ نے ایک شاندار خطاب عزیزم سید عالمگیر اشرف صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کیا، اور یہ آپ کی محبت ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ آج طبیعت بہتر محسوس نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ سب سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، پر اگر کسی سے نہیں کیا جا سکتا تو محبت کر لیا جا سکتا۔ وہاں ہار مان لینا اچھا ہے۔ تو اب اہل محبت کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میری تمام تکلیفیں بھی کچھ دیر میں ہار مان دی جائیں۔ برادران ملت اسلام، ابھی آپ نے محبت، مودت، کے تعلق سے ایک تفصیلی گفتگو سماعت کی۔ میں نے کلام پاک کی جس آیت کریمہ تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ آپ کی سماعتوں کو حوالے کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب، اپنے پیارے، اپنے حبیب، ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب۔ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، کوثر عطا کیا۔ اور اسی محبوب کو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان رحمت بنا کر بھیجا۔ اس بات کا بھی رب نے اعلان کر دیا، یہ کہتے ہوئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام عالمین کے۔ یعنی مدد کرنے والا بنا کر بھیجا، سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والا بنا کر بھیجا۔ وہی پورا کر سکتا ہے نا جس کے پاس خیر کثیر ہو، تاکہ لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ہیں، ہے نا؟ اور اس پر ترا یہ کہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لکھا کہاں ہے؟
لکھا تو ہے، ہم نے بھی پڑھا اسے، تم نے بھی پڑھا، افسوس یہ ہے کہ تمہیں دکھتا نہیں، ہم کو تو دکھتا بھی ہے۔ کیا تمہیں نہیں دکھا انا اعطیناک الکوثر؟ کیا تمہیں نہیں دکھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین؟ کیا تمہیں یہ نہیں دکھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ؟ پھر بھی پوچھتے ہو لکھا کہاں ہے؟ اور پوچھتے کس سے؟ ٹھیلے والے سے، مونگ پھلی والے سے، چائے والے سے۔ یہاں پوچھتے ہیں، بڑا دھونس جما کے پوچھتے تاکہ ڈر جائے۔ اب میں ایسے لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں اور چیلنج کر کے سوال کرتا ہوں، تو کیا سمجھے گا خیر کثیر کو؟ تو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی چاہے کہ میں سمجھ لوں، پاسبل ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں۔ ہم اور آپ اتنا ہی سمجھیں گے جتنا رب نے بتا دیا، جتنا اس کے حبیب نے ظاہر کر دیا، اس سے آگے نہیں جان ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہی رب یہ بھی فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل۔ وہی رب فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک رب فرمانا اپنے ہی محبوب سے کہہ رہا ہے، میرے محبوب، اے میرے پیارے، اے میرے حبیب، بتا دیجئے سب کو، کہہ دیجئے۔ کوئی چٹکلا سنا رہا جس پر ہنسی آ رہی ہے؟ من نہ چاہے تو اٹھ کے جا سکتا ہے، کم سے کم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل، اس کے آداب کو تو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ عوام سے اگر یہ غلطی ہو تو سمجھ میں آتا ہے۔ اور میں ان مقرروں میں سے نہیں ہوں جو آنکھ بند کر کے جھوکم جھانک چالو، میں آپ کو دیکھتا ہوں اور آپ میں بھی دیکھتا ہوں، یہ دھیان رکھنا، دھوکہ مت کھا جانا۔ جتنی دیر طبیعت ہو اتنی دیر بیٹھنا پورے ادب کے ساتھ، اور جب طبیعت نہ لگے اٹھ کے چلے جانا، تاکہ آداب محفل کے خلاف تمہارا کوئی قدم نہ اٹھ سکے۔ اس لیے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ دھیان رکھیے گا، مجھے مولوی مت سمجھیے گا۔ وہی رب جو اپنے محبوب سے کہتا ہے بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، وہی رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تمام عالمین کے لیے۔ وہی رب کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں دیتا جاؤں گا، میں آپ کو دیتا جاؤں گا جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اور وہی رب کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے کہ اپنے فالوورز، اپنے امتیوں کو یہ بتا دے قل متاع الدنیا قلیل، کہ آپ کے رب کے نزدیک یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے قلیل ہے۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ قلیل ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہی رب اس پورے برہمانڈ کو، اس پورے یونیورس کو کیا کہہ رہا ہے؟ میرے نزدیک یہ قلیل ہے۔
اور وہی رب جو کچھ بھی اس کے محبوب کو اس نے عطا کیا ہے وہی رب کہہ رہا ہے وہ کثیر ہے. وہی رب کہہ رہا ہے وہ کثیر ہے. اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کے نزدیک قلیل ہے اور جو محبوب کے پاس ہے اس کے نزدیک وہ کثیر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، ذکر محبوب سبحانی. اندازہ لگائے. اب یہاں پر ایک مثال، اگر 50 کلو کی ایک بوری جس میں گیہوں ہو، کیا بولتے ہیں آپ، کنک یا گیہوں، دو ہی بولا جاتا ہے. ایک 50 کلو کی بوری کی گیہوں کی بوری رکھ دوں اور 1 کلو گیہوں کا ایک جھولا رکھ دوں اور آپ سے یہ کہوں کہ مجھے ایک ایک دانہ گن کے بتاؤ. تمہاری چوائس ہے، چاہے 50 کلو والا بورا چھو چاہے 1 کلو والا، کدھر جاؤ گے؟ 1 کلو کی طرح، کیونکہ آسان ہے اس کو گننا. ہمارے نزدیک کیا ہے؟ آسان ہے. تو یہاں بات رب کی ہو رہی ہے. ایک طرف وہ کہتا ہے اپنے حبیب کو جو کچھ عطا کیا وہ کثیر ہے، اور اس پوری دنیا کو جو بنایا اسے کیا کہتا ہے؟ قلیل ہے. تو قلیل کو آپ نے سمجھ لیا ہے. قلیل کو آج تک آپ نے سمجھ لیا ہے؟ کوئی شے ایسی ہے جو آپ سے چھٹی ہو؟ سب جان لیا ہے آپ نے؟ بولو. بالکل نہیں. 12,000 سال کم و بیش ہو گئے اس دنیا کو بنے ہوئے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو آئے ہوئے اس دنیا میں، جہاں سے آدمی کی شروعات ہے. آدم و حوا سے ہی انسانی وجود آیا ہے. ٹھیک ہے، 12,000 سال. اگر کوئی کہے اس سے زیادہ ہے کوئی اختلاف نہیں، زیادہ مان لو. میں تو منیمم کہتا ہوں 12,000 سال. یہ 12,000 سال گزر گئے، آج تک قلیل سمجھ میں نہیں آیا. آج تک قلیل سمجھ میں نہیں آیا تو کثیر کو کیا سمجھیں گے؟ قلیل سمجھ میں نہیں آیا تو کثیر کو کیا سمجھیں گے؟ تو وہ کثیر جو کثرت والا ہے، پھر اس سے جڑے ہوئے کو بھی دیکھو. اس کو سمجھنے کے لیے اس کے قریب والے کو پاس آؤ جو کثرت سے جڑے ہوئے نا، اس طرف چلتے. چونکہ چیلنج کرتا ہوا اسی کی آل جب دنیا میں آئی اور ممبر پر کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ میں اس زمین کو اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں. تو یہ کہنے والا کسی قلیل سے تعلق نہیں رکھتا، یہ کہنے والا کثیر سے تعلق رکھنے والا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر محبوب سبحانی، حضور اشرف ملت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد. جوش آ ہی جاتا ہے. بات جب اپنے آباء و اجداد کی ہو، بات اپنے اسلاف کی ہو تو جوش تو آ ہی جاتا ہے. میں کیا، میرا وجود کیا. جب ان کی عظمت بیان کرنی ہو یہ وجود بھی قربان، میں بھی قربان، کیونکہ بات ایسے کی ہے. بات اس سے نسبت رکھنے والوں کی ہے. چونکہ ہماری دادی طیبہ
طاہرہ عابدہ زاہدہ نے ہمیں سکھا دیا کہ جب بات ان کے بابا جان کی ہو تو کسی چیز کی پرواہ نہیں، جب بات بابا جان کی ہو۔ ابھی عالمگیر میاں نے کہا نا کہ مودت پر مامتا قربان، مودت پر مامتا قربان، مودت بھی قربان ہوتی، مودت بھی قربان ہوتی ہے۔ وہ کس پر؟ یہ جان لو قربان ہوئی ہے۔ کون ہے دنیا کی ماں جو نہیں چاہتی کہ اس کی اولاد اس کے سامنے ہو؟ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کی اولاد اس کی نظروں کے سامنے ہو، صبح دیکھے شام دیکھے، اگر کاموں کا معاملہ نہ ہو تو ہر وقت بیٹھا کے دیکھے۔ مانتا ہے، مانتا ہے، یہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیسے لوگ نبی سے محبت کو انچی ٹیپ سے ناپتے ہیں، ابھی آج تک مامتا کو نہیں ناپ سکے، آج تک مامتا کو لوگ نہیں ناپ سکے۔ تو ایسے لوگوں کو جواب دیتا ہوں، ایسے لوگوں کو جواب دیتا ہوں، مامتا قربان ہوتی ہے مودت پر مودت بھی قربان ہوئی ہے، مودت نے بھی قربانی دی ہے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے ذریعے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دعا کے ذریعے۔ سب سے پہلے شروعات وہیں سے ہو گئی کہ حضرت خاتون جنت نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اے پروردگار عالم میری اولادوں کے رزق کو دنیا میں بکھیر۔ ہر ماں چاہتی ہے قریب رہے، پر ایک ماں یہ ہے جو اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ میری اولادوں کے رزق کو دنیا میں بکھیر دے۔ کیوں؟ یہ جہاں بھی جائیں گے اکیلے نہیں جائیں گے، یہ جہاں بھی جائیں گے اکیلے نہیں جائیں گے، میرے بابا کے دین کو لے کر جائیں گے۔ یہ اکیلے نہیں جائیں گے، میرے بابا کو جو رب نے خیر کثیر عطا کیا ہے اس کثرت کا حصہ لے کر جائیں گے، اس کثرت کا حصہ لے کر جائیں گے اور میرے بابا کے امتیوں کو سیراب کریں گے۔ جس کے لیے حکم ہے مودت کا وہ مودت بھی قربان ہو رہی ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ کیا سمجھ میں آئے گی کثرت جب قلت سمجھ میں نہیں آئی؟ قلیل شے سمجھ میں آ گئی؟ آج سے 50 سال پہلے یہاں بہت سے لوگ عمر دراز ہیں، نوجوانوں کے تو خیر سب کچھ ابھی دیکھ رہے ہیں، انہیں آگے دیکھنا، لیکن ایک چیز تو سامنے ہی ہے، ایک پاسٹ ہے، ایک پریزنٹ ہے اور ایک فیوچر ہے۔ کیا فیوچر ختم ہو گیا؟ جب ہے تو چھپا ہوا ہے، وہ آپ کی زندگی میں بھی ہے۔ آج آپ اسٹوڈنٹ ہو، کل کیا بنو گے ظاہر ہوا کیا؟ جانا کیا؟ جب جانو گے تب۔ تو اتنا گیپ تو ہے ہی ہے نا، قلیل پہ ابھی نہیں پتا ہے کل کیا بنوں گا۔ یہ قلیل ہے، اس کا تعلق قلت سے ہے، پر پتا نہیں کیا ہو۔ کثرت کو کیا جانو گے؟ مان لینے میں ہی بھلائی ہے، بخراتی مت کرو، اچھل کود مت کرو، ورنہ ایک دن سب پول کھل جائے گی، پول کھل جائے گی۔ وہ جگہ کون سی ہوگی؟ حشر کا میدان۔ نبی اور نبی کے گھر والے تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے، تم پریڈ کر رہے ہوگے، تب سمجھ میں آئے گا آہ یہ کیا کیا، بڑی اچھل کود کی تھی، کیا غلطی کر دی۔ آنا تو انہی کے سامنے پڑا، آنا تو انہی کے سامنے پڑا، وہیں اشارے ہوں گے، یہ بڑی محبت کرتا تھا آقا، یہ بہت محبت کرتا تھا، الگ کر دو۔
آقا یہ بہت محبت کرتا تھا، الگ کر دو۔ غوث اعظم کھڑے ہوں گے، حضور میرے آقا یہ میری ٹوکری کا ہے، اٹھا لاؤ۔ غریب نواز کہیں گے یہ میری ٹوکری کا ہے، کہا لے آؤ۔ مخدوم سنہ کہیں گے یہ میری ٹوکری کا ہے، کہا آنے دو۔ شبیہ غوث اعظم کہیں گے یہ میری ٹوکری کا ہے، آنے دو۔ سرکار کرا کہیں گے یہ میری ٹوکری کا ہے، آنے دو۔ سب سے پہلے یہی کہیں گے، سب سے انکار کر لو تو جانو، چاہے جتنے بڑے علامہ فہامہ کیوں نہ ہو، سب کا نمبر بعد میں، سب کا نمبر بعد میں۔ انکار نہیں کرتا، اللہ رب العزت موقع دے گا لیکن بعد میں۔ پہلے تو ساری ٹوکریاں ایکسپٹ کر لے گا، اور اس ٹوکری میں ممکن ہے کہ آپ بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی ہو، اور اس ٹوکری میں علامہ بھی ہو، جنہیں رب ایکسپٹ کرنے کے بعد یہ کہے اچھا اب تم بھی کہہ دو، اچھا اب تم بھی کہہ دو۔ تو جب ایکسپٹنس مل جائے گا تو آپ کو بھی موقع مل جائے گا کہ آپ بھی کہہ دو، اور اگر ایکسپٹنس نہ ملا ہائے ہائے کہتے نظر علامیت کام نہیں آئے گی، یہ سارے علامیہ ختم ہو جائیں گے۔ جو نت دن جو ہے نئے نئے علامیہ پیش کیے جا رہے ہیں اور نئے نئے نعرے نکالے جا رہے ہیں، یہ سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ تو برادران ملت اسلامی، آؤ قلیل ہی کو سمجھے اور پھر فیصلہ کریں قلیل سمجھ میں آیا۔ چلو ابھی بات کرتا ہوں۔ ایک شخص مولا علی کے پاس آیا، کیونکہ علی ہے جو کہتے تھے سلونی، پوچھو۔ تو مولا علی سے پوچھنے والا پوچھتا ہے اے علی یہ بتاؤ کون سا جانور انڈے دیتا ہے اور کون سا جانور بچے دیتا ہے؟ پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ علی سے۔ اور علی نے دعویٰ کیا کیا؟ مجھ سے پوچھو، میں زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا۔ جو سب کی نظروں سے غائب ہے علی چیلنج کر رہے ہیں میں بتاؤں گا۔ ایسے وقت میں ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ علی یہ بتائیے کون سا جانور انڈے دیتا ہے کون سا جانور بچے؟ کب پوچھا گیا؟ 1400 سال پہلے۔ آپ کو پتا ہے؟ قلیل ہے بھائی، اس بات کا تعلق قلت سے، یہ قلیل شے ہے، قلت سے تعلق ہوتی آپ کو نہیں پتا، اور ماشاءاللہ ہم کو یہ بتایا گیا سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس لیے میں نے موضوع اس کو بنایا کہ آپ زیادہ سمجھ پائیں گے۔ نہیں پتا۔ علی نے کہا تو جب آپ اس دور میں اتنے ماڈرن دور میں جہاں کتابیں آ چکی، پوچھنے والے وہ تھے جو عرب کی جو باؤنڈری ہے عرب پیننسولا اس سے باہر نہیں نکلے، جب ممکن ہے پوچھنے والا نکلا ہو واللہ اعلم بالصواب، لیکن جس سے پوچھا جا رہا وہ تو نہیں نکلا، وہ تو ثبوت ہے کہ علی عرب پیننسولا سے باہر نہیں نکلے، اور وہ عرب پیننسولا ہے کیسا؟ کنکریلا، بنجریلا، پتھریلا، کوئی جنگل انگل نہیں۔ اور سوال کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کے سارے جنگلوں کا سوال یہ ہو رہا ہے۔ آپ کو لگا ہوگا بڑا چھوٹا موٹا سوال ہے، اب ایسے سوچو، اب اس قلیل کو ذرا میں بڑھا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے۔ جو قلیل ہے بظاہر سننے میں، لیکن دیکھو اس کی کثرت، ساری دنیا کے جنگل اور اس جنگل میں پیدا ہونے والے جانور کے تعلق سے سوال ہو رہا ہے۔
کہ کون سا جانور انڈے دیتا ہے اور کون سا جانور بچے. علی مسکرائے اور فرما دیا وہ جانور جس کے کان ماہر ہیں وہ بچے دیتا ہے اور جس کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتا ہے. وہ انڈے دیتا ہے. پھر پوچھو سلونی پوچھو. پھر وہی سوال, جھڑکا نہیں, علی نے ڈانٹا نہیں. یہاں ایک بات سمجھ میں آئی, کم علمی پر ڈانٹا جاتا ہے. جب جواب نہ معلوم ہو تو آدمی کیا کرتا ہے, اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے پاگل کر, ابھی تو جواب دیا ہے, پاگل ہو گیا, دوبارہ پھر پوچھ رہے, جواب نہیں سنا کیا. لیکن علی ایسا نہیں, مسکرا رہے. پھر یہی سوال ہے, کون سا جانور انڈے دیتا ہے, کون سا جانور بچے. سنا, پھر فرمایا وہ جانور جو نگل کے کھاتا ہے وہ انڈے دیتا ہے, جو چبا کے کھاتا ہے وہ بچے دیتا ہے. سلونی پوچھنے والا پھر پوچھتا ہے, علی یہ بتاؤ کون سے جانور انڈے دیتا ہے, کون سے جانور بچے. اب تو بھگائی دیتے نا گاندھی صاحب, اب تو بھگائی دیتے, لیکن علی ہیں صاحب. علی کون؟ باب العلم. علی مسکرائے, فرمایا جو جانور دودھ پلاتا ہے وہ بچے دیتا ہے, جو دودھ نہیں پلاتا وہ انڈے دیتا ہے. 1400 سال پہلے یہ جواب علی نے دیا. پھر چوتھا سوال کیا ہی نہیں, سوال کیا نہیں تو جواب آیا نہیں. وقت گزرتا گیا, ابھی 10 سال ہوئے ہیں کل ملا لگ بھگ. دنیا کی 3 بڑی یونیورسٹیز, لیڈن یونیورسٹی ہالینڈ, کیلیفورنیا یونیورسٹی USA, سڈنی یونیورسٹی آسٹریلیا, ان 3 یونیورسٹیز کے ریسرچ اسکالرز کی ایک ٹیم تیار کی, سائنٹسٹوں نے تیار کی, اور ایک 300-400 افراد پر مشتمل ٹیم تیار کی, اور پوری دنیا کے جنگلوں میں وہ ٹیم پھیل گئی, اور کیمرے لگا دیے گئے کہ ہر جانور کا موومنٹ, ان کا ریسیڈنس جہاں پر ہے, ان کا نیچرل ہیبیٹیٹ کے اوپر ان کا فوکس دیکھ رہے ہیں غور سے. برسوں ریسرچ کرنے کے بعد جب تھیسس سبمٹ کیا تو یہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ جس جانور کا کان باہر ہوتا ہے وہ بچے دیتا ہے, جو چبا کے کھاتا ہے وہ بچے دیتا ہے, جو دودھ پلاتا ہے وہ بچے دیتا ہے, جس کے کان اندر ہے وہ انڈے دیتا ہے, جو نگل کے کھاتا ہے وہ انڈے دیتا ہے, جو دودھ نہیں پلاتا وہ انڈے دیتا ہے. جسے رب نے خیر کثیر عطا کیا ہے اسے کیا سمجھو گے؟ جب قلیل کے راز کھلتے ہیں تو اشعش کرنے لگتے ہو. تو علی نہیں سمجھ میں آئے تو نبی کیا سمجھ میں آئے؟ جب غوث اعظم سمجھ میں نہ آئے تو علی کیا سمجھ میں آئیں گے؟ حسن و حسین کیا سمجھ میں آئیں گے؟ جب ایسے ہی نہیں سمجھ میں آئے تھے. اپنے وقت کے امام ہیں, اپنے وقت کے محدث ہیں, نہیں سمجھ میں آئے. ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں سمجھ میں آئے غوث پاک. ان کے ایک دوست نے کہا کہ آئیے چلتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. کب لمبا چوڑا ٹائٹل تھا ہی نہیں شیخ عبد القادر, اور آج بھی صرف بغداد میں تو نہیں کہہ دو بابو الشیخ پہنچا دیں گے. ہم ہندوستان والے ہیں جو غوث اعظم کہتے ہیں, اور کیوں نہ کہیں
کہ ہمیں سند ملی ہے محبت کی، ہمیں ہی تو سند ملی ہے محبت کی، ہم ان خوش نصیبوں میں ہیں اہل شام کو ملی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم بھی پیچھے نہیں رہے، نبی نے ہمارے لیے بھی خوشخبری سنائی ہے، ادھر سے محبت کی ہوا آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری محبت ہے۔ تو وہاں پہ شیخ عبد القادر جیلانی بس کہا چلو، کہا کیا کریں گے وہاں جا کے، کیا کریں گے وہاں جا کے؟ کہا کیوں؟ کہ ان کا ذوق الگ ہے، میرا ذوق الگ ہے، میں ہوں قیل و قال والا، وہ اوراد و وظائف والے، وہاں جا کے میں کیا کروں گا؟ وہ اوراد و وظائف بتا رہے ہوں گے، تو میرے ذوق اور ان کے ذوق میں فرق ہے، میں کیا کروں گا جا کے؟ دوست نے بہت ضد کی، چلو تو صحیح، ایک بار دیکھو تو صحیح، مزہ آ جائے گا۔ تو مجبوراً گئے، اور جب جا کے بیٹھے تو سرکار سیدنا غوث اعظم واس فرما رہے، سبحان اللہ۔ خوشی خطابت پر بیٹھے ہیں، اور آیت کریمہ یہی ہے جو آج ان کا پوتا آپ کے سامنے ہے۔ اسی آیت کریمہ پر گفتگو فرما رہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ تو ایک تفسیر بیان کی، علامہ نے کہا یہ تو میں جانتا ہوں، دوسری کہا یہ بھی جانتا ہوں، تیسری کہا یہ بھی جانتا ہوں، چوتھی کہا یہ بھی جانتا ہوں، پانچویں یہ بھی جانتا ہوں، پھر الجھنے لگے، یار میں تو سب جانتا ہی ہوں۔ تو ان کے لیے تو ایک طرح سے ریپیٹیشن ہو رہا ہے، تو اب من لگنا بند ہو گیا، چلو بھائی اپنے دوست سے کہا چلو چلو بیٹھو تو صحیح تھوڑی دیر اور۔ اب یہاں نمبر بڑھتے جا رہے ہیں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں، اب یوں بیٹھے ہوئے ہیں، چلو ٹائم پاس کریں۔ 13 تک میں جانتا ہوں، جب 14 آئی تو سیدھے ہوئے، 15 آئی تو سنبھل کے بیٹھے، 16 آئی تو آنکھ ایک دم غوث پاک کی طرف، پھر 17، 18، 19، 20، 22، 25، 30، 35، کب گریبان چاک ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا، کب گریبان چاک ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ 40 اسی آیت کریمہ کی 40 تفسیر بیان کر دی، اور پھر فرمایا وقت کی قلت ہے، ابھی تو شروع کیا تھا، میں اور بیان کرتا ہوں۔ اور یہاں کیا ہوا، ان کی حالت کیا ہوئی؟ گریبان چاک ہو چکا ہے، دیوانہ وار قدموں پر جا کر گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، کیونکہ ان کا تعلق قلت سے ہے، پر جسے سننے آئے تھے اس کا تعلق تو کثرت سے تھا، تو ان کی قلت 13 تک اور کثرت 40 تک ظاہر ہوئی، پھر کہا ابھی وقت نہیں بنا اور بتا، تو بتا دیا غوث اعظم نے کہ میرا تعلق کثرت سے ہے، تمہارا تعلق قلت سے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے ساتھ علامہ نہیں لگاتے، مفتی نہیں لگاتے، محدث نہیں لگاتے، تو ہمارے یہاں ان کو علماء کی لسٹی سے خارج کر دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک کانفرنس میں گیا تو وہاں علماء ہند کی لسٹ بنی، 6-7 سال پہلے کی بات ہے، غالباً 5-6 سال، وہاں علماء اہل سنت کی لسٹ ہی غائب بن رہی تھی، تو شمیم منمی صاحب قبلہ متن گھاٹ خانقاہ منمیہ کے سجادہ نشین سید شمیم منمی صاحب، تو میں تھوڑا لیٹ پہنچا تھا، تو ان کے سامنے آئی، تو جب میری باری آئی بولنے کی تو مجھ سے انہوں نے کہا اشرف میاں مجھے صرف 2 منٹ دیجئے، مجھے صرف ایک بات کہنی ہے۔ ہاں ابھی کہہ لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی علماء اہل سنت کی جو لسٹ بیان کی گئی، تو اس میں جو لسٹ کی شروعات ہوئی وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے شروع کیا،
اور موجودہ دور کے علماء کی لسٹ تھی. کہا آپ نے یہ نام تو پیش کر دیے، میرے نزدیک آپ کی یہ لسٹ مکمل نہیں. اس لیے مکمل نہیں کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ علماء کی لسٹ میں ان کا نام کیوں نہیں جنہیں ہم معین الدین اجمیری کہتے ہیں، جنہیں ہم قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں، جنہیں ہم بابا فرید، جنہیں ہم محبوب الہی، جنہیں صابر کلیری، جنہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں، حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کرتے ہیں. انہیں آپ نے کس خانے میں رکھا؟ علماء کی فہرست تو بنا دی تو کہ یہ عالم نہیں ہے؟ تو یہ جان لو دوستو، جن کی فہرست بنی ہے ان کا تعلق قلت سے ہے، جنہیں غائب کر دیا گیا ان کا تعلق کثرت سے ہے، ان کا تعلق کثرت سے ہے، کیونکہ یہ وہ علم رکھتے ہیں جو درسگاہ سے حاصل ہوتا ہے. کے پاس جو علم ہے وہ کون سا ہے؟ جو درسگاہ سے حاصل ہوتا ہے. اور علم حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں، بس اسی پر یہ آپ کی محبت ہے واقعی کہ میری طبیعت بہتر ہوئی، ورنہ بالکل موڈ نہیں تھا. آپ کی محبتوں کا اثر ہے. میں جانتا ہوں نا یہیں تو ہار جاتا، باقی سب جگہ جیت جاتا، ایک جگہ ہار جاتا ہوں. عاشقوں سے ڈرتا ہوں، اللہ رسول کے بعد ڈر لگتا ہے تو عاشقوں سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ میرے ساتھ کئی بار ایسا ہو چکا ہے. بات آ گئی تو اور اس کو سمجھا دوں، پھر تھوڑی دیر بعد مجھے بتا دیے گا کہاں چھوڑا میں نے. کہ جموئی ایک بہار میں ایک جگہ تھی، تو میں اور شیخ اعظم دونوں تھے وہاں، اور مجاہد دوران کے صاحبزادے بھی ساتھ میں تھے، سید ظفر مسعود اشرف صاحب. تو ہم لوگوں کی ڈیوٹی لگی تھی تعویذ لکھنے کی. تو شیخ اعظم کے بعد جو بھی آتا کہتا بھائی دیکھو 2 لوگ بیٹھے تعویذ لکھ رہے ہیں، ان سے لے لو، مجھ سے دعا لے لو، ان لوگوں سے تعویذ لے لو. اب ہم لوگ بیٹھے لکھے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے، لکھے جا رہے ہیں. اب لکھتے 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 ٹرین کا ٹائم ہو گیا. حضرت اٹھے، گاڑی میں بیٹھ گئے اور وہاں سے آواز دیا بلاؤ بھائی ان لوگوں کو، ہم لوگ پاس بھیڑ. خیر جلدی 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 جتنا نپٹ پایا نپٹا. مخدومی فیضان ہوا کہ پھر کوئی رہ نہیں گیا. افسوس اس بات کا نہیں کہ کوئی رہ گیا ہو. جیسے ہی کمرے سے میں باہر نکلا ایک بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے آئی. کہے حضرت ہمری تعبیر رہ گئی. تو ہم نے کہا بوڑھی ماں تو نے آنے میں دیر کر دی، ٹرین چھوٹ جائے گی. حضرت بیٹھ گئے ہیں، اب پھر کسی موقع پر ٹھیک ہے، ورنہ اسٹیشن اگر آ سکو تو آ جاؤ دیکھتے ہیں. تو ہم سے پوچھے کہاں جا رہے ہیں؟ کا اسٹیشن. کہ ٹھیک ہے، یہ میں نے بھی سن لیا ٹھیک ہے. اب اسٹیشن پہنچے، آدھا گھنٹہ لیٹ، پھر آدھا گھنٹہ لیٹ، پھر آدھا گھنٹہ لیٹ، 1.5 گھنٹہ ہو گیا. اب وہاں بھی کھل گئی. کاغذ قلم جتنے لوگ رہ گئے تھے جن کے تو ان کو بھی موقع بڑھیا ملا کہ حضرت ٹرین لیٹ ہے، ہمیں بھی دے دیجئے، ہمیں بھی دے دیجئے. تو وہاں بھی شروع ہو گئے دونوں لوگ بیٹھ کے. جب 1.5 گھنٹہ گزر گیا تو مجھے دکھی وہ عورت لاٹھی ٹیکتے ہوئے آتی ہوئی. میں نے کہا جلدی سے آؤ، تعویذ لو، تمہاری لکھوں تاکہ ٹرین آئے اور ہم آگے کا سفر. جب تک تجھے تعویذ دے نہیں دوں گا تب تک ہمارا مخدوم ہمیں آگے جانے دے گا نہیں. تو اسی لیے عاشقوں سے ڈرتا ہوں. یہ جب عاشق ضد پر آ جائے تو سرنڈر کر دیتا، ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے چلو. تو برادران ملت اسلامیہ میں کہاں پر تھا کہ علوم کی سن کر حاصل کر، کوئی جنائی نہیں کر سکتا، کیونکہ صحابہ کے پاس جتنا بھی علم تھا سب سنا ہوا. سبحان اللہ. نبی سناتے تھے، صحابہ سنتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، پھر ان صحابہ سے سن کر علم ٹرانسفر ہوا تابعین کا. تابعین نے آگے کا خیال رکھتے ہوئے یہ خیال بنایا کہ لکھ لیا جائے. تو یہاں سے شروعات ہوئی لکھ، اور وہی لکھا ہوا آج تک لوگ پڑھ کر عالم ہو رہے ہیں. 2 طریقہ ہو گیا نا، ایک سن کر ایک پڑھ کر.
دو طرح سے علم حاصل کرتے ہیں، اور یہ دونوں طرح کا علم کیا ہے؟ آپ کے اندر ذوق ہو، آپ کے اندر شوق ہو۔ تو ذوق و شوق جس کے اندر پایا جاتا ہے وہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، وہ بیٹھتا ہے۔ جن میں ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے چندہ کرتے ہیں، پنڈال لگاتے ہیں، اسٹیج سجاتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں اور بیٹھ کر سکتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ نظام جو اسٹیج کا آیا، جلسوں کا آیا، یہیں سے آیا ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ جس میں ذوق ہے، جس میں شوق ہے کہ میرا بچہ عالم دین بن جائے، دین کے بارے میں جانے، تو وہ مدرسے میں بھیج دیتے، تو وہاں جا کر استاد کے سامنے بیٹھتا، استاد کتاب لے کے بیٹھ گیا، پھر عبارتیں پڑھا رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، وہ سنا رہا ہے، سن رہا ہے، پڑھا رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ تو دو طریقے تو سامنے آ گئے، جو انسان چاہ کر حاصل کرتا ہے۔ یہاں پر شوق بھی ضروری اور ذوق بھی ضروری، دونوں کا ہونا ضروری۔ تو علم حاصل کر لیا دو طریقے سے۔ ایک تیسرا طریقہ جہاں آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، چاہے جتنا چاہو نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، اور وہ علم لکھا نہیں ہے، وہ علم لکھا نہیں ہے۔ ہاں، وہ علم حاصل بھی ہوتا ہے بنا رابطے تکلم کے، وہ علم بنا رابطے تکلم کے، یعنی لب بھی نہیں ہلتے، آواز بھی نہیں نکلتی، وہ علم حاصل ہو جاتا۔ اور کسے ملتا ہے یہ جان لو، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّ عِلْمٍ، میں اپنے خاص علم سے علم عطا کرتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں۔ یا شرط لگا دی، یا تو آپ چاہتے تھے سن کے لے لیا، آپ چاہتے تھے مدرسے سے جا کے لے لیا، پر علم لدنی وہ علم ہے اسی کو ملتا ہے جسے رب چاہتا ہے، جسے رب چاہتا ہے۔ تو اللہ کسے چاہتا ہے؟ اللہ کسے چاہتا ہے؟ دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے، پر ایک چاہت تو اس کی پتہ ہے۔ سب سے زیادہ کسے چاہتا ہے اللہ؟ سارے نبیوں کو چاہتا ہے اللہ، حضرت آدم کو بھی چاہتا ہے، حضرت موسیٰ کو بھی چاہتا، حضرت عیسیٰ کو بھی چاہتا، حضرت لوط کو بھی چاہتا، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، تمام نبیوں کو، پر سب سے زیادہ اپنے حبیب کو چاہتا ہے۔ تبھی تو کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سب کو کثرت عطا کیا، پر کوثر تو اپنے حبیب کو عطا کیا، کوثر تو اپنے حبیب کو عطا کیا، سب کو کثرت عطا، سب کو چاہتا ہے، اور سب سے زیادہ کسے چاہتا ہے؟ حبیب کو۔ اور یہاں یہی شرط ہے، جسے میں چاہتا ہوں اسے عطا کرتا ہوں۔ یہاں سے جتنی اچھل کود ہے، اچھلنے کودنے والوں سن لو غور سے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سب سے زیادہ کسے چاہتا ہے؟ نبی کو، ہمارے آقا کو۔ اور ہمارے آقا کس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں؟ ہمارے آقا سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں؟ تو کیا ہمارے آقا نے اظہار نہیں کیا؟ کیا یہ لکھا ہوا نہیں ہے؟ تو دکھا کیوں نہیں؟ تعصب کی اینک اتارو، ورنہ ایک وقت آئے گا اس چھلکود کا جواب دیتے نہیں بنے گا۔ محبت کی اینک لگاؤ، سب دکھے گا۔ تعصب کی اینک اتارو، یہ لیے میں اکثر کہتا ہوں۔ پھر یہیں پر اپنے موضوع کو روکتے ہوئے پھر ایک طرف سے ہم لے جانا چاہتے ہیں۔ دیکھو بات بڑھتی جا رہی ہے، پر سمجھو ضرور، بات آ گئی ہے تو سمجھو ضرور۔ نماز 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 خوب کرتے ہیں، پر جانے نماز سے دور کرتے ہیں۔ کون ہے یہ؟
گروہ ہے ہمارے درمیان ہی ہے جو کیا کرتا ہے نماز 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 پر جانے نماز سے دور کرتا ہے. کون ہے یہ؟ وہابی وہابی تو کاہے شرما رہے ہیں؟ وہابی سب لوگ متفق ہیں؟ ہاتھ اٹھا دو. ان کے جواب سے متفق ہے کہ یہ نماز 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 کرتے ہیں پر جانے نماز سے دور کرتے ہیں. انہیں کیا کہا ہے نا؟ اہل سنت سے ایک گروہ نکلا جس نے یہ فریب کیا اور ہم نے انہیں آؤٹ کر دیا. کیا کہہ کر؟ ٹھیک. پھر ایک گروہ بنا, ایک گروہ اور بنا ہمارے اہل سنت سے, علی 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 کرتے ہیں. علی 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 کرتے ہیں پر علی جسے چاہتے ہیں ان سے بغض رکھتے ہیں. علی جسے چاہتے ہیں ان سے بغض رکھتے ہیں. علی نے جسے مان لیا اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور پھر بھی علی علی کرتے ہیں. انہیں کیا کہا؟ شیعہ مت کہا کر, شیعہ مت کہا کر. شیعہ کا معنی دوست ہے. تو یار یہ کون سی دوستی ہے؟ یہ دوست کی بات, دوست کی پسند سے انکار کرو پھر بھی کہو ہم دوست ہیں. زبردستی یہی تو ربز ہے, اسی کا تو نام ربز ہے. نام علی کا کام علی کے خلاف, اسی کو ربز کہا گیا. تو یہ کون ہو گئے؟ ٹھیک ہے نا. تو دو گروہ ہو گئے. اچھا ان کا محلہ بھی ہمیں پتا ہے, محلہ پتا ہے نا کہ بھائی یہ ارے یہ تو یہاں سب ہمیں کیا ہے سب ہے بھائی کچھ تو بتاؤ. حضرت بھابی بڑے عجیب انداز میں لوگ بتا دیتے ہیں. اچھا پھر لکھنؤ میں اگر جیسے کہیں ہو تو ارے حضرت کیا ہوا ہے کون ارے کیا ہے یہ انداز سب اہل سنت بے شک لیکن نئی فکر بنائی اور نکل. ان دونوں سے پہلے ایک تھے. بے شک تو اب وہابی کا محلہ ہمیں پتا ہے, وہابی کی مسجد ہمیں پتا ہے نا, وہابی کا مدرسہ بھی ہمیں پتا ہے. محلے والے سمجھ لیتے ہیں نا, ابے یہ تو وہابی کی ہے, ابے یہ تو وہابی کا ہے, ابے یہ تو وہابی ہے. اسی طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ شیعہ کی مسجد ہے, یہ شیعہ کا مدرسہ ہے. یہ جو اب آپ شیعہ سے رافضی ہی سمجھیے گا, رافضی میں اب اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا, اب رافضی ہی کہوں گا, سمجھ لیجیے گا میں کس کو کہہ رہا ہوں. چونکہ میں چاہتا ہوں کہ شیعہ نہ کہا جائے, جو ان کا اصل نام ہے وہی ان کو رافضی. تو رافضی کا محلہ پتا, اگر تو یہ ٹو ہوں گے نہ گھر تو وہ جانتے ہیں رافضی کا ہے نا. اگر کہیں مسجد بنوا لی گھر کسی شہر کے کسی بھی کونے میں تو شہر والے جان جاتے ہیں رافضی کا ہے نا. اور اگر کوئی کونے اترے میں مدرسہ کھول دیا تو یہ بھی جانتے ہیں رافضیوں کا ہے. ٹھیک, تو دونوں کا پتہ ٹھکانہ ہمیں پتا ہے. ٹھیک, ایک ہے وہ کون ہے؟ خارجی. ان کا محلہ دیکھا ہے, ان کا مدرسہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا. خارجیوں کا محلہ نہیں پتا, ان کی مسجد نہیں پتا, ان کا مدرسہ نہیں پتا. تو کیا یہ نہیں ہے؟ ہمیں یہ کب سے ہیں یہ سن لو تب انکار کرنا. یہ نبی کے ظاہری دور میں بھی تھے. نبی سے بغض اور عناد رکھنے والے منافق اور علی سے بغض اور عناد رکھنے والے خارجی
اور نبی اکثر علی کو دل جوئی فرماتے کہ اے علی تم پر بڑے سخت وقت آئیں گے پر صبر سے کام لینا. تو اس وقت بھی موجود تھے, ٹھیک ہے نا, اس وقت بھی موجود تھے. اور جب نبی نے وصال فرمایا تو صحابہ, یہ بہت سے لوگوں کو آج کل پریشانی ہوتی ہے کہ یار آج کل یہ اشرف میاں, میر میاں اور یہ پورا آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ اور اس سے جڑے ہوئے تمام علماء جہاں جاتے ہیں علی علی کرتے ہیں, بڑی تکلیف ہوتی. یار میں کس کا نام لوں, کہ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے. بڑی عجیب بات ہے, میں صحابہ کا کام کرتا ہوں, آپ کہتے ہو ذکر نہیں کرتے. اچھا یہ بتاؤ, ذکر کرنے سے بلند مقام عمل کا ہے یا ذکر کا ہے نا؟ خالی بول کے چلے جاؤ, عمل نہ ہو تو کام نہیں کرتا نا معاملہ. لیکن اگر عمل آپ کرو تو پھر اس ذکر کا مزہ ہی کچھ اور ہے. تو یہ جو لوگ مجھ پہ کہتے ہیں صاحب صحابہ کا ذکر نہیں کرتے, ارے ذکر کی بات چھوڑو, میں عمل کرتا ہوں, میں ان کی سنت پر عمل کرتا ہوں. تمہیں عمل دکھا نہیں تو میں کیا کروں؟ یہ سوال یہاں بھی اٹکا ہوا, تمہیں نہیں دکھا تو میں کیا کروں؟ جب صحابہ اکٹھا ہوتے ایسے جیسے آپ اکٹھا ہوئے ہو ذکر کی محفل, ایسے ہی جب صحابہ ذکر کی محفل میں اکٹھا ہوتے تو سب سے پہلے معلوم کیا کرتے تھے؟ ٹیسٹ لیتے تھے کہ ہم لوگ جتنے بیٹھے ہیں سب اپنے ہیں یا اس میں کوئی ڈنڈا چھاپا ہے. تو چیک کرتے تھے کہ سارے کے سارے اپنے ہیں یا کوئی پرایا بھی آ گیا. تو معلوم ہے چیکنگ کا پیمانہ کیا بنایا تھا؟ ذکر علی شروع کر دیتے, ذکر علی شروع کر دیتے, اور سب کے چہرے سب ایک دوسرے کے دیکھتے. جب سارے چہرے مسکراتے ہوئے نظر آتے تو سمجھ جاتے کہ سب کے سب اپنے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, ذکر مولا کائنات, نعرہ رسالت. سمجھ جاتے کہ سب کے سب اپنے ہیں. تو اگر میں کسی محفل میں جا کے علی علی کر کے ٹیسٹ کروں کہ یہ میرا عمل ہے یہ صحابہ کی سنت ہے, پھر بھی الزام لگاتے ہو, عجیب بات ہے. اور پھر علی تو ایسے ہیں بھائی, علی ہے, ایک کا ذکر کرو کئی طرف نپٹو. کئی کا ذکر, علی کا ذکر گویا صحابہ کا ذکر, کیونکہ گروہ ہے صحابہ کی نمائندگی علی کرتے ہیں. صحابی رسول بھی تو ہے, نہیں ہے نا؟ تو علی کا ذکر کیا تو گویا صحابہ کا ذکر کیا. اب تم کس انداز میں سننا چاہتے ہو تمہاری مرضی, یہ تمہارا ذوق ہے, یہ تمہارا ذوق ہے. اب اسی ذوق پر ایک بات یاد آ گئی, وہ بھی سن لو. صدیق اعظم اور فاروق اعظم اور مولا علی تینوں لوگ ساتھ ساتھ جا رہے تھے, تینوں لوگ ساتھ ساتھ جا رہے تھے. صدیق اعظم کو ذوق پیدا ہوا کس بات کا؟ مزاح کا. جو میرے آقا نے اجازت دی ہے مذاق کی, لیکن وہ مذاق ہے جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. تو مسکرانے کے لیے, ہنسنے کے لیے آپس میں مذاق کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایسا مذاق نہ ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے. تو اس وقت ذوق بیدار ہوا صدیق اعظم میں مزاح کا. اب دونوں لوگ, صدیق اعظم ایک طرف, فاروق اعظم ایک طرف, بیچ میں مولا علی. دونوں لمبے ہیں, صدیق اعظم بھی لمبے ہیں اور فاروق اعظم بھی لمبے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ گہرا جسم جو ہے صدیق اعظم کا ہے اور فاروق اعظم کا جسم ہے بھی پہلوان ٹائپ کا جسم. اب ان دونوں کے درمیان علی, دونوں سے علی کا قد کم, قد کے اعتبار سے کم. تو صدیق اعظم نے فرمایا اے علی تم ہمارے درمیان لنا کے نون کے طرح ہو. کیا فرمایا؟ اے علی تم ہمارے درمیان لنا کے نون کی طرح ہو.
اردو میں جب لنا لکھیں گے یا عربی میں لکھیں گے تو کیسے؟ ایک ڈنڈا ایسے آئے گا لمبا، پھر نون اتنا سا آئے گا، اور پھر دوسرا الف پھر ایسے آ جائے گا، تو دو الف بیچ میں نون۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو ہمارے درمیان تم لنا کے نون کی طرح ہو۔ دونوں بزرگ مسکرا دیے اور علی بھی مسکرا دیے، یہ ان کا ذوق تھا، ٹھیک ہے۔ اب علی نے جواب دیا ہے اپنے ذوق کے مطابق، علی نے اپنے ذوق کے مطابق جواب دیا۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا آپ ٹھیک کہتے ہیں اے ابو بکر، آپ ٹھیک کہتے ہیں، پر اگر میں ہٹ جاؤں تو بچے گا کیا؟ انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق جواب دیا، کیونکہ باب العلم ہے، باب العلم ہے، تو اسی ذوق کے مطابق جواب دیا، علمی جواب دیا۔ جب نون ہٹا دو تو ایک ڈنڈا ایسے پھر ایک ڈنڈا ایسے، تو بنے گا کیا؟ اللہ بنے گا کیا؟ اللہ، یعنی نفی ہوگی۔ تو یہ علمی ذوق کے مطابق، سمجھ گئے نا؟ اب اس کو کوئی کسی اور انداز میں سنے تو اس کی مرضی ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ میں تو علی کے ذوق کے مطابق تمہیں بیان کر رہا ہوں، جس ذوق کے مطابق علی نے یہ سٹیٹمنٹ دیا اسی ذوق کو تمہارے سامنے مقام و مرتبے کی نہیں، نیچے اوپر نہیں، جس ذوق سے سوال کیا ابو بکر صدیق نے وہ مزاح کا ذوق تھا، اور جب علی نے جواب دیا تو علمی ذوق کے مطابق دیا، چونکہ باب العلم ہے، ان سے ہم یہی امید کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، تو علی ہی کی وہ ذات ہے، جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو صحابہ کی نمائندگی ہو جاتی ہے، ان کی شکل میں، ان کے ذکر کی شکل میں، اور جب علی کا ذکر کرتے ہیں تو علی ہی کی وہ ذات ہے جس کے ذکر سے اہل بیت کی بھی نمائندگی ہوتی ہے۔ علی کا ذکر کر لیا کوئی اہل بیت کا ذکر ہو گیا، علی کا ذکر ہو گیا تو تمام روئے زمین کے اولیاء کرام کا ذکر ہو گیا، چونکہ امام الاولیاء علی ہے، سب کے پاس فیضان علی کا ہے، اور یہ علی کا فیضان صرف امت محمدی پر نہیں۔ سن لو سن لو، یہ ولایت جو ملی ہے سب کو، یہ ولایت علی کی ولایت کا حصہ ہے جو سب کو ملی۔ تو صرف یہ بات یہیں تک محدود نہیں، جس طرح تمام نبیوں کو نبوت نبی کے وسیلے سے ملی، اسی طرح تمام حضرت آدم سے لے کر نبی کی امت تک ہر امتی میں جس کو بھی ولایت ملی یہ علی کی ولایت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرتاج ولایت مولا علی، مولا علی۔ ولایت صرف امت محمدی تک محدود نہیں، علی کی ولایت اس وقت سے ہے جب سے رسالت قائم ہے، رسالت و ولایت ساتھ ساتھ۔ اب پنگا لوگے، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں، ہر شہر میں لشکری جماعت چاہیے، ہر جگہ چاہیے تاکہ بھٹکوں کو راستہ مل جائے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، قلیل سمجھ میں نہیں آیا، کثیر کیا سمجھ میں آئے گا، میرا غوث کیا سمجھ میں آئے گا، حسنین کریمین کیا سمجھ میں آئیں گے کہ یہ سرکار غریب نواز
رات جب حجرے میں چلے جاتے دروازہ بند ہو جاتا، اور جب صبح کے وقت دروازہ کھلنے کی باری آتی فجر سے پہلے، تو دروازے کے سامنے پتھر لا کے رکھے جاتے، پتھر دروازے کے سامنے، اور اس کے بعد اذان دی جاتی۔ اذان جب ہو جاتی سرکار غریب نواز حجرے سے باہر نکلتے، اور جیسے ہی نگاہ ڈالتے، آنکھیں کھولتے نگاہ ڈالتے ان پتھروں پر، تو وہ پتھر پاش پاش ہو جاتے تھے، ٹوٹ کر بکھر جاتے تھے، چارج ہو کر نکلتے تھے۔ جلوہ الہی میں اب آپ سمجھیے کیا کیا وہ خیر کثیر سے لیا، کیا کیا اپنے مولا سے لیا، کیا کیا اپنے نبی سے لیا، لیتے گئے اتنا چارج ہو گئے ایک نگاہ کی تاب پتھر نہیں لا پاتا، جب پہلی نگاہ پڑتی تو پاش پاش ہو جاتی۔ کیا سمجھیں گے؟ یہ تو سمجھ لیا کہ الٹرا وائلٹ ریز ایک لوہے کی چادر کو بھی پھاڑ کر باہر نکل سکتی ہے، یہ تو مان لیتے ہیں۔ ان سائنٹسٹوں کی جو لا الہ الا اللہ کے قریب نہیں، ان کی بات تو مان لیا، اور جب بات غریب نواز کی آئی تو اندھی عقیدتوں کے کارنامے، اس میں الجھنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ مان لیا ہے نا کہ ریز پاورفل ہوتی ہے، مان لیا ہے نا کہ ریز پاورفل ہوتی ہے، تو یہ ریز ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں، انگریزی میں کہہ دیا ریز، اگر اسی کو ہم اردو میں لے کے آئے، عربی میں لے کے آئے تو کیا ہے؟ نور۔ کیا یہ نور؟ یہ جو جل رہا ہے یہ کیا ہے؟ نور۔ آپ نے کہا ہے نا لائٹ، پر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو نور ہے نا۔ تو جب آپ نے یہ جان لیا ہے کہ نور کی قسمیں ہیں اور ہر قسم کی پاور الگ الگ ہے، ایک سرے نور ہے، میری آنکھوں میں بھی نور ہے نا، تو میری آنکھوں کے نور کی طاقت یہ ہے کہ تم کو دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک سرے تم میں دیکھتا ہے۔ یہ نور ایسا ہے جسے ہم نے ایکس رے کہا، یہ کیا کرتا ہے؟ تم میں دیکھتا ہے، ہڈی کہاں سے ٹوٹی دیکھ لیا، آنکھوں سے تو نہیں دیکھ پائے کیونکہ اس نور کی طاقت اتنی ہے تم کو دیکھے، لیکن اس نور سے پاورفل نور کیا ہوا؟ ایکس رے ہڈی میں گھس گیا، ٹھیک، اس سے زیادہ پاورفل، اس سے زیادہ پاورفل بیٹا ریز، اس سے زیادہ گاما ریز، اس سے زیادہ الٹرا وائلٹ، جہاں پڑے چھید 2 انچ کا بولیا لوہے کا چھید، یوں کر کے مارو پر کٹ گئے، پوری چادر کاٹ دی۔ یہ مانتے ہو؟ تو وہ جو چارج ہو رہے تھے وہ بھی تو رات بھر چارج ہوئے ہیں، تو جہاں تم نے جتنا جانا ہے وہ قلیل ہے، وہ کیا ہے؟ قلیل ہے، چونکہ قلیل ہے اس لیے تو آپ جانتے جا رہے ہو۔ کل تک ہم نے ایکس رے جانا، پھر اور جانا بیٹا جانا، پھر گاما جانا، پھر آج الٹرا وائلٹ، اور آج کے دن میں سب سے لاسٹ آ گیا جسے اسپیس میں دیکھا، اس وقت نام ذہن سے نکل رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں آ رہا، شوگر کی وجہ سے کوئی سٹکتی ہے، سٹکی تو سٹکی، آ جاتی تو آ جاوے۔ بہرحال جسے اسپیس میں دیکھا اور کہا کرویچر آف اسپیس، جتنی دور تک پہنچ گئے اس نور کے بارے میں، اور یہ سب اللہ نے پہلے سے پتا کیا ہوا ہے، سائنٹسٹوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے، جانا ہے، صرف جانا ہے، پیدا نہیں کیا، ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر دی، یہ سب کیا ہے؟ قلیل، یہ سب کیا ہے؟ قلیل۔ تو قلیل کو بھی ہم جانتے جا رہے ہیں،
तो फिर ये कैसे समझेंगे कि कसीर क्या है ना? तो शक मत करो, अपने इल्म का रोना रो। हाँ मेरा इल्म नाकिस है, मैं नहीं जान सका। तो सरकार गरीब नवाज की आंखों से जो रेस निकलती थी, वो जो चार्ज होते थे और चार्ज होकर जब बाहर निकलते थे तो उन रेस को जो न्यूट्रलाइज करने के लिए जब पहली निगाह मारते तो पत्थर उड़ जाता था। तो जब अल्ट्रा वायलेट रेस फाड़ सकती है लोहे की चादर को, तो गरीब नवाज की आंखें, अरे वो आंखें हैं गरीब नवाज की जिसके सामने गैलीलियोस्कोप टेलीस्कोप फेल हो गया। अब आखिरी बात कहकर क्या जानोगे खैर कसीर को? अरे जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनकी आल है, उनकी कसरत देख लो। जब सरकार गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ने कहा, ऐ मोइनुद्दीन मेरी इन दो उंगलियों के दरमियान से आसमान की तरफ देखो। सरकार गरीब नवाज ने देखा। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने पूछा, मोइनुद्दीन क्या देखा? कहा हुजूर 18,000 आलम देखता हूँ। 18,000 आलम देखता हूँ। फिर जमीन की तरफ का, अब देखो इन्हीं दो उंगलियों के बीच से तो तहदुस्सरा तक देखता। देख लिया। अब जाकर स्पेस साइंस ने बताया, ये भी ज्यादा दिन की बात नहीं। अब जाकर रिसर्च आई और ये कहने लगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में 18,000 सूरज है और हर सूरज एक आलम है, यानी अकेला नहीं होता, एक सूरज होता है और उस सूरज के अगल बगल कई गोले होते हैं। तो हम भी 7 गोले के साथ एक सूरज के साथ, यह एक आलम है ये जिसमें हम रह रहे हैं, उस आलम के एक हिस्से में है। यानी आलम कितना? एक सूरज और कई गोले, एक आलम, और इस आलम के एक गोले में हम रहते हैं और उस आलम के एक गोले के 25% हिस्से पे रहते हैं। 75% तो पानी है। इस पानी में अल्लाह ने क्या क्या रखा सब जान लिया। अबे जब कलील को न जान सके तो कसीर को क्या जानोगे? कलील को न जान सके तो कसीर को क्या जानोगे? सबसे बढ़िया तरीका ये है, अमन्ना सद्दक़ा। ये वली है, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने, समझ में नहीं आया ना, जब नबी से हो समझ में ना आए मौजिज़ा, और वही बात वली से हो जाए समझ में ना आए तो करामात, सुकून मिल जाएगा, बहकने के चांसेस नहीं है। वो बुकराती करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि तुम कलील हो, बात कसीर की करना चाहते हो। कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है कि 1 किलो के झोले में 50 किलो अनाज भर लो? कर पाओगे? फट जाएगा, फट जाएगा। तो ज्यादा दिमाग लगाओगे दिमाग फट जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाओगे अकीदा फट जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाओगे ईमान फट जाएगा, न जाने कहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है अब आपको? दोस्त बनना है, दोस्त बनना है। किसका? अल्लाह का दोस्त बनना है? अल्लाह का दोस्त बनना चाहते हो ना, तो अली अली करो। नारे हैदरी, नारे हैदरी, अशरफी का लाल जिंदाबाद। अली अली करो। जब तक अली अली करोगे नहीं वली वली बनोगे, वली वली बनोगे नहीं। ठीक है, और सिद्ध दिल से अली अली वही करता है, जबान से नहीं दिल से करता है। और दिल से अली अली का मतलब यह है जो अली ने किया तुम भी करो, जो अली ने किया वो तुम भी करो। नकल करो अली, पढ़ो नमाज अली की, सख्त तीर लगा है, अल्लाह अकबर कहा, तीर खींच दिया गया जिसमें जुम्बिश तक। नकल करो, गुलाम बन जाओ, बिछ जाओ, फर्श बन जाओ,
علی کے عمل کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دو. علی نے جسے مان لیا تم بھی مان لو. سمجھ گئے؟ دل سے علی علی کرو، اللہ تمہیں ولی ولی بنا دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.